حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کی، باری تعالیٰ تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا، مجھے پتہ چل سکتا ہے کہ تو راضی کیسے ہوتا ہے اور ناراض کیسے ہوتا ہے، کہ میں وہ کام کروں جس سے تو راضی ہوتا ہے اور ان کاموں سے بچوں جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میری ناراضگی جب ہوتی ہے تو اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میری ناراضگی ہوتی ہے تو پھر اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ عرض کی مالک وہ علامات ہی بتا دے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تو ناراض ہے تو ہم پھر اس طرح کا کوئی غلط کام نہ کریں یا اچھے کام کریں۔ فرمایا جب میں بے موسمی بارشیں دیتا ہوں تو وہ میری ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ جب موسم نہیں ہوتا بارش کا، میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر ضرورت سے زیادہ بارش دیتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں تو موسم کے علاوہ بارش دیتا ہوں جس سے تمہاری فصلوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ علامت ہوتی ہے کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں، تمہارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ اگر غور کریں تو کہیں ایسی صورتحال آج ہماری تو نہیں بن چکی ہے کہ وہ چاہے تو جب ہم دانا زمین میں رائے گا کر دیتے ہیں، یوں سمجھے زمین میں دبا دیتے ہیں، اور وہ اپنے فضل سے اس کے پودے اگا دیتا ہے، اس پہ بالیاں لگا دیتا ہے، اور جب ہم اس کے اطاعت گزار نہیں رہتے تو پھر لگی ہوئی اور پکنے کے قریب بالیاں ہوں تو وہ اولے برسا کے ساری برباد بھی کر دیتا ہے۔ اب کسی کے بس میں، کسی کے اختیار میں ہے کہ اولے پڑنے سے روک لے، کسی کے اختیار میں ہے کہ بے موسمی بارش نہ ہونے دے، کسی کے بس میں ہے کہ ہوتی بارش کے آگے کوئی رکاوٹ بن جائے، کسی کے بس میں ہے کہ جوان آپ کی کھیتی ہو، آپ کی فصل پکنے کے قریب ہو اور آپ اسے اپنی مرضی سے بچا لیں۔ ایسا نہیں کر سکتے نا، تو پھر کم از کم اس در پہ جھک جائیں جو ایسا کر سکتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں جو اولوں کو روک سکتا ہے، جو بے موسمی بارشوں کو روک سکتا ہے، جو آپ کی کھیتیوں کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے، جو آپ کے رزق میں برکتیں ڈال سکتا ہے، جو زمین سے پودے اگا سکتا ہے تو وہ لگی ہوئی بالیوں کو بھی بچا سکتا ہے۔ تو پھر اس کے در پہ جھکنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم صرف کئی سنی باتوں پر لگ جاتے ہیں، بس باتیں کرنے اور سننے میں ہے، ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ حالانکہ ہمارے عمل میں اگر یہ چیزیں اثر کرے، ہمارے عمل ظاہر ہوں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، قطع تلقیاں ہم ختم کر دیں، لوگوں کے حق مارنے دوسروں کے ہم ختم کر دیں، دوسروں پہ جور و جفا ہم اگر ختم کر دیں تو اللہ رب ذوالجلال ہم پر مہربان ہو جائے گا۔ جوامع الکلم کی حدیث مبارک ہے، جوامع الکلم چند حدیثیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چند ایک حدیثیں، مطلب انتہائی مختصر الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا اور اس میں مفہوم کے دریا بہا دیے۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں تم ان کے ساتھ بنا کے رکھو، اللہ تمہارے ساتھ بنا کے رکھو۔ جو ڈیزرونگ لوگ تمہارے دائیں بائیں موجود ہیں، مستحق لوگ ہیں، تم ان کا خیال کرو، اس کی رحمت تمہارا خیال فرمائے گا۔ جو معافی تم سے مانگتا ہے تم اپنے جیسے اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم اپنے رشتہ دار اور محلے دار غریبوں پہ خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تم زمین والوں پہ خرچ کرو، آسمان والا تم پر خرچ کرے گا۔ تو یہ ہمارے عمل ہیں جن کے نتیجے اس طرح سے نکل رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا جو تمہیں رحمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، رزق کی برکت ملتی ہے، صحت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا تمہارے سامنے آتا ہے، وہ تمہارے اپنے معاملات اور اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ نے سوچ فکر دی ہے تو اس کو اچھا استعمال کریں۔ آپ کے دائیں بائیں اگر غریب، مسکین، بیکار، یتیم موجود ہیں تو جتنا ہو سکے ان کا خیال کریں، اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو دل سے آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو جتنا آپ دوسروں کا خیال کریں، اللہ پاک نے فرمایا جو تمہیں رحمتیں ملتی ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہیں، آسانیاں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، رزق کی برکت ملتی ہے، صحت ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں تو وہ تمہارا اپنا ہی کیا دھرا تمہارے سامنے آتا ہے۔
وہ تمہارے اپنے معاملات اور اپنے اعمال ہوتے ہیں. اللہ رب الجلال نے جو آپ کو دیا ہے، آپ کو اللہ نے سوچ فکر دی ہے تو اس کو اچھا استعمال کریں. آپ کے دائیں بائیں اگر غریب، مسکین، بے قرار، یتیم موجود ہیں تو جتنا ہو سکے ان کا خیال کریں. اور اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو دل سے آپ اس کو معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. تو جتنا آپ دوسروں کا خیال کریں گے اللہ رب الجلال رحمات اور برکات اتنی